الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ اور جب قال کہا ربک آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں کے لیے تو وَإِذْ اور جب واو کا معنی اور ہوگا جہاں بھی آئے تو اس جب قال کہا رب کا آپ کے رب نے کہا للملائکۃ فرشتوں کے لیے فرشتوں سے کہا فرشتوں سے کیا کہا انی بے شک میں ان کا معنی بے شک ہوتا ہے ساتھ یا بھی انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں یجعلون پیچھے گزر چکا ہے بنانا یجعلون وہ بناتے ہیں ٹھونستے ہیں اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں تو جاعل میں بنانے والا ہوں تو فی الارض زمین میں خلیفۃ جانشین خلیفہ قالوا انہوں نے کہا کنہوں نے کہا فرشتوں نے کہا اتجعل حمزہ استفہام کا ہے سوالی انداز ہے اتجعل کیا تو بنائے گا کیا تو بنائے گا فیہا اس میں فیہا فی معنی میں ہا اس میں کس میں زمین میں کیا تو بنائے گا اس زمین میں من ان کو یفسد جو فساد کریں گے فیہا اس میں کس میں زمین میں اس زمین میں تو زمین کیا ہوتی ہے مؤنث ہوتی ہے اس لیے فیہا وَيَسْفِكُ اور بہائیں گے الدماء خون وَيَسْفِكُ اور بہائیں گے الدماء خون دم کی جمع دماء ہے خون کو کہتے ہیں تو وہ زمین میں فساد کریں گے خون بہائیں گے حالانکہ وَنَحْنُ حالانکہ ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدکا تیرے حمد کے ساتھ بحمدکا تیرے حمد کے ساتھ صرف حمد نہیں بیان کرتے ونقدس اور پاکی بیان کرتے ہیں لکا آپ کی ونقدس اور پاکی بیان کرتے ہیں لکا آپ کی قال کہا قال کس نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے انی بے شک میں کیونکہ پیچھے گزر چکا ہے انی تو جو لفظ پیچھے گزر چکا ہے کوشش وہ کریں کہ آپ کریں انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں تو اعلم صرف جانتا ہوں نہیں بلکہ زیادہ جانتا ہوں اعلم زیادہ جانتا ہوں ما اس کو لا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے جس کو تم نہیں جانتے اس کو میں صرف جانتا نہیں بلکہ زیادہ جانتا ہوں وعلم سکھایا علم يعلم تعلیم اس کا معنی سکھانا تعلیم کے اندر بندہ کیا کرتا ہے سیکھتا ہے تو وعلم سکھایا آدم کو سکھایا کس نے اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو کیا سکھائے الاسماء نام اسم کی جمع آپ کے اسم گرامی عام استعمال ہوتا ہے اردو میں تو اسم کی جمع اسماء ہے تو نام سکھائے اسماء نام کلہا سارے کے سارے نام اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو سکھا دیے ثم عرض پیش کر دیا ہم ان ناموں کو علی الملائکۃ علی معنی پر ملائکہ معنی فرشتے ثم پھر عرض پیش کر دیا ہم ان ناموں کو علی الملائکۃ فرشتوں پر فقال کس نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے انبئونی
अंबिऊनी, बतलाओ मुझे, खबर दो मुझे। नबा का माना होता है खबर। अनिन नबाइल अज़ीम, वो आपसे सवाल करते हैं किसके बारे में? बहुत बड़ी जो है वो खबर के बारे में। तो अंबिऊनी, बतलाओ मुझे, नी माना मुझे, अंबिऊ बतलाओ नी मुझे, बि अस्माई नाम, हाउलाई इन, मतलब अब जो तर्जुमा करेंगे बामुहार इस तरह होगा, हाउलाई इन नामों के बारे में मुझे बतलाओ इन नामों को। हाउलाई इन, अस्मा माना नाम, अंबिऊनी बतलाओ मुझे, बि अस्माई हाउलाई इन नामों के बारे में, इन नामों के इन कुंतुम, इन माना अगर, कुंतुम हो तुम, इन कुंतुम अगर हो तुम, सादिकीन सच्चे, अगर तुम सच्चे हो तो इन नामों के बारे में बतलाओ। क़ालू, उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? फरिश्तों ने कहा, सुबहानका, तू पाक है, सुबहानका तू पाक है, तेरी ज़ात पाक है, ला नहीं इल्म, इल्म लना हमें, ला इल्म लना हमें कोई इल्म नहीं है, हमें कोई इल्म नहीं है, इल्ला मा, इल्ला मगर, यानी अगर हमें किसी चीज़ का इल्म है तो मा उतना ही है, अल्लम तना जितना तूने हमें सिखाया है, ला इल्म लना हमें कोई इल्म नहीं, इल्ला मगर हमें इल्म है, मा अल्लम तना उतना ही जितना तूने हमें, मा जो अल्लम ता सिखाया, ता तूने सिखाया, तूने, ता माना सिरात अल्लज़ीना अनअमता, ये हाजिर के लिए आता है जिन पर तूने इनाम किया, अल्लम ता सिखाया तूने, ना हमें, हमें उतना ही इल्म है जितना तूने हमें, इन्नका बेशक तू ही, इन्नका अल अलीम खूब जानने वाला, अल अलीम सिर्फ जानने वाला नहीं, अल हकीम हिकमत वाला भी, इल्म भी तुझे अल्लाह, और इसमें क्या हिकमत है उस हिकमत का इल्म भी आपको ही है, हमें कोई इल्म नहीं है। अच्छा जी, तो पीछे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इबादत का हुक्म दिया था, और इबादत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी ज़ात के, यानी हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने इबादत का हुक्म दिया था, और साथ साथ अपने इबादत के हमें दलाइल भी दिए थे कि भाई तुमने मेरी इबादत क्यों करनी है, क्योंकि मैंने तुम्हें पैदा किया, सिर्फ तुम नहीं, तुमसे पहले लोगों में पैदा किया, ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछोना बनाया, आसमान को, आसमान से पानी, और तुम्हारे लिए फल और सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, बंदोबस्त किया। जब ये सब चीज़ें मैं करता हूँ तो इबादत का लायक भी, हाँ। तो नेमतों की दो किस्में होती हैं, एक नेमतें वो होती हैं जो हिस्सी होती हैं, महसूस होती हैं, जैसे ज़मीन आसमान हमारा वजूद, और दूसरी नेमतें वो होती हैं जो महसूस नहीं होती, जैसे इल्म की दौलत है और अखलाक है, इसी तरह दीगर चीज़ें। तो पहले उन नेमतों का जिक्र था जो महसूसात में से, जो हमें महसूस होती हैं। अब यहाँ उन नेमतों का जिक्र है जो महसूस नहीं होती, कि उस वक़्त को याद करो, देखो जब मैंने तुम्हें जो ना पैदा किया, सिर्फ पैदा नहीं किया, इल्म की दौलत से तुम्हें माला माल किया, और तुम्हें मस्जूदुल मलाइका बनाया, और तुम्हें जो ना वो सब पर फजीलत बख्शी, और वहाँ से तुम्हारे जो ना वो दुश्मन का आगाज़ होता है, दुश्मनी का आगाज़ होता है, एक दुश्मन तुम्हारे मुकाबले में आता है, और उस दुश्मन ने क्या किया, लअमलान जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअक मिनहुम अजमईन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, अल्लाह मैं इनके आगे से भी आऊँगा, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, इनकी अक्सरियत को आप शाकिर नहीं पाएंगे, ये शुक्र नहीं करेंगे। तो ये उसका ये दावा है, उसने ये अल्लाह से वादा किया कि अल्लाह जिस तरह इनकी वजह से मैं जन्नत से महरूम हुआ हूँ, इनकी वजह से मैं जन्नत से महरूम हुआ हूँ, इनको भी मैं जन्नत से महरूम करूँगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें याद दिला रहा है कि जो तुम्हारे बाप दादे का, जो तुम्हारे असल आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, तो वो तुम्हारा खैर खा कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इनामात से तुम्हें नवाजा है, उन इनामात को पहली बात है याद करो, याद करो कि जो असल तुम्हारा मस्कन है जन्नत, उसको हासिल करने की दोबारा कोशिश करो। तो
تو ان انعامات کا ذکر ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جب کہا آپ کے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کے لیے، جب فرشتوں کو اللہ نے کہا انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین کے اندر خلیفتاً جانشین، خلیفتاً جانشین. اب جانشین بنانے والا ہوں، اس میں اختلاف ہے جانشین کس کا. بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو کوئی جانشین بن ہی نہیں سکتا. دوسرا کہتے ہیں کہ بھئی جانشین کا مطلب یہ ہے وہ ہوتا ہے جس کے اختیارات اس کے مالک کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ مالک کی مرضی سے ہی کام کرنے والا ہوتا ہے. یعنی ہوں گے زمین کے اندر لیکن احکامات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو زمین میں وہ کیا کریں گے، نافذ کریں گے. اور دوسرا خلیفہ کا مطلب وہ ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے. خلیفہ کا مطلب وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں ایک دوسرے کا جانشین بنایا. ایک بادشاہ ختم ہوتا ہے دوسرا بادشاہ آتا ہے، باپ کی بعد اس کے اولاد جانشین بنتی ہے. جس طرح فوتگیوں میں آپ دیکھتے ہیں جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ پگڑی پہنا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کی اولاد ہوتی ہے. تو اسی طرح ایک دوسرے کی کیا بنتی ہے، جانشین. تو قال انہوں نے کہا جب اللہ نے یہ کہا کہ میں زمین میں جانشین بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا اتجعلوا کیا اللہ تو بنائے گا فیہا اس میں من ان کو جو فساد کریں گے اس میں اور خون بہائیں گے. تو فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ تو زمین کے اندر ان کو، اب سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ بھئی یہ خون بہائیں گے؟ ابھی تو وہ اس کا وجود بھی نہیں ہے، ابھی تو اللہ نے اعلان فرمایا ہے، ابھی تو ان کا وجود ہوا ہی نہیں ہے، تو پہلے ان کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ خون بہائیں گے؟ تو اس کا جواب تک علماء یہ دیتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو ہے نا وہ یہاں جنات آباد تھے اور ان کا کام تھا وہ فساد ڈالتے تھے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں خلیفہ سے انہوں نے استدلال کیا کہ خلیفے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے، حاکم کی بڑے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں فتنہ فساد کا خطرہ ہو تاکہ وہ ان کو سنبھالے. تو جہاں فتنہ فساد کا خطرہ ہی نہ ہو تو وہاں وہ جو ہے وہ خلیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جیسے جنت میں کوئی خلیفہ نہیں، کوئی بڑا جو وڈیرا ہے کوئی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں اس فساد ان چیزوں کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوگا. تو اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ ظاہر ہے جو خلیفہ بن رہا ہے وہ ظاہر سنبھالے گا تو ظاہر وہ فساد کریں گے اس لیے سنبھالا جائے گا. یا ان سے پہلے جو ہے نا یہاں جو ہے نا وہ آباد تھے جن، ان سے انہوں نے کہا کہ اللہ تو ان کو بنائے گا جو زمین کے اندر خون بہائیں گے اور فساد کریں گے. تو اللہ فرشتوں نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ اور پاکی بیان کرتے ہیں. دیکھو نسبح بحمدی کا مطلب یہ ہوتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ اللہ کی تسبیح ہے اس کے حمد کے ساتھ. پاکی بیان کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرنا، یہ ہے تسبیح. اور ونقدس دوسرا لفظ ہے، پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی جو عیوب ہیں، شرک ہے، شراکت داری ہے، ند ہے اور ایسے عیوب جن کے اندر نقص ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی جو ہے نا وہ پاکی بیان کرنا، یہ تقدیس ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اچھی جو صفات ہیں ان کے ساتھ تعریف بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ تسبیح. تو ونسبح ہم تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں. ان کا اللہ مطلب ہم کبھی نافرمانی بھی نہیں کرتے، ہر کام ہم بہترین اور خوب انداز سے ہم کرتے ہیں. تو اس مخلوق کی مطلب کیا ضرورت ہے؟ اب ان کا یہ مقصد فرشتوں کا یہ کوئی حسد کے طور پر نہیں ہے کہ اللہ فرشتوں کی، ہم تو جو ہے نا وہ خلیفے کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں کیونکہ تسبیح ہم بیان کرتے ہیں، ہم یہ نہیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ یہ سارے کام تو ہم کرتے ہیں جو تو نے ہمیں ڈیوٹی لگائی ہے، پھر اس مخلوق کی کیا مقصد ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلم، جس کو تم نہیں جانتے. بھئی تمہیں علم نہیں ہے، تمہارے اندر تو صرف کوئی اور چیز ہے ہی نہیں ہے، شر، اور تمہارے اندر جو ہے شر کا مادہ ہی نہیں ہے، خیر کا ہی مادہ ہے. تمہارے اندر دوسری وہ جو چیزیں ہیں ان کی وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو یہ ایسی مخلوق ہوگی اس کا صرف مجھے علم ہے، تم اس کو نہیں جانتے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو نام سارے سکھا دیے، کیا یہ روٹی ہے، یہ فلانی چیز ہے، جو بھی آدم کی ضرورت تھی سارے کے سارے. پھر ان ناموں کو فرشتوں پر پیش کر دیا. اب بعض علماء کہتے ہیں کہ دیکھو ایک چیزوں کا مطلب آدم کو اللہ نے سکھا دیا، فرشتوں کو علم ہی نہیں ہے، تو اب فرشتوں سے پوچھنا چھی معنی دارت، اب اس کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے نام فرشتوں کے سامنے ہی آدم کو سکھائے.
فرشتوں کے سامنے ہی سکھائے. لیکن چونکہ فرشتوں کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ فرشتے روٹی کھاتے ہیں، نہ روٹی سے ان کا جو نا وہ پتہ، نہ ان کو ہانڈے بانڈے کا پتہ، نہ کسی اور چیز کا پتہ. ان کو تو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے متعلق ہی نہیں ہے. تو وہ جتنے مرضی بتاؤ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلنا. تو آدم علیہ السلام نے پھر ان ناموں کو فرشتوں پر پیش کر دیا. جب فرشتوں پر پیش کر دیا تو اللہ نے کہا چلو بتلاؤ بھائی، انبئونی باسماء ہؤلاء، ان ناموں کے بارے میں بتاؤ یہ کس چیز کے نام ہے، یہ کیا چیز ہے. تب فرشتوں کو پتہ لگا بھائی یہ واقعی کوئی اور مخلوق ہے، اس کی ضرورت کچھ اور ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، ہمیں ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، نہ ان ناموں کے بارے میں ہمیں علم ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. تب فرشتوں نے فوراً کیا کہا، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں. ہم نے تو ویسے ہی سوال کیا تھا کہ اللہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے ہے، اور یہ کون سی مخلوق ہے. تو باقی ہمیں علم، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم، بے شک تو ہی العلیم، جاننے والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے. تو یہ فرشتوں نے آگے سے جواب دیا جب ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا. تو جس چیز کا علم نہ ہو تو وہاں جو ہے نا وہ کہہ دینا چاہیے مجھے علم نہیں ہے، بلکہ اسلاف یہی کہا کرتے تھے، بلکہ یہی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا جس چیز کے بارے میں پوچھا گیا ہو بھائی مجھے علم نہیں ہے، یہ بھی علم کا حصہ ہے. جہالت کیا ہے، جس چیز کے بارے میں علم نہیں تو وہاں بھی اب اپنے جو ہے نا وہ فلسفہ پیش کر دینا. تو علم کیا ہوتا ہے، کتنے ایسے معلومات ہیں، کتنے ایسے اسلاف ہیں ان کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں لا ادری، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. تو اس کا مزید بیان انشاءاللہ آگے آ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے علم نافع مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں قرآن مجید کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے، مطلب آپ دیکھیں جتنے بھی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نبی علیہ السلام نے کسی چیز میں بڑھوتری نہیں مانگی. اللہ میرے مال میں اضافہ فرما، اولاد میں اضافہ فرما، فلانی چیز میں اضافہ فرما. صرف ایک اللہ دعائیں سکھائی ہے، ربی زدنی علما، اللہ علم جتنا بھی ہو وہ کم ہے، میرے علم میں اضافہ فرماتا جا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خاص شاگردوں میں سے ہیں. تو رات کے قیام میں ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی، اور جب اس آیت میں پہنچے ربی زدنی علما، بس آخر تک بس یہی آیت ہی پڑھتے رہے. تو گویا کہ ہمیں ہر وقت ہمہ وقت اللہ سے علم کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اور علم بھی نافع کا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو علم نافع سے نوازیں، اور علم نافع پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.